ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے، میں تم سے ایک سوال کروں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام دوں گا۔ سب ایک لائن سے کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 بیٹیوں میں سے چھٹی بیٹی نے کہا، حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو من چاہی انعام دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا کہ اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی بولی، آپ کی جو حکم ابا جان۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ میرے بغیر دیے کیسے اللہ کا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کی طرف دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ تو شہزادی نے سوچا، کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں، رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چلی گئی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری باندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی، اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب شہزادی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک بوڑھا ضعیف چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں پانی کا ایک گھڑا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے۔ وہ بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے، بیٹی تم کون ہو اور اتنے گھنے اتنے بڑے جنگل میں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا ماجرا سناتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کو بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر جاؤں گا اور 8 دن کے بعد واپس آؤں گا، تم یہیں رہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور پاس ہی ندی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی جھونپڑی میں صفائی کر رہی ہوتی ہے اور بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے پر برتن میں نکال کر رکھ لیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو آ کر اسے پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو لیتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بڑا قیمتی نایاب معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ جب خوش ہوتا ہے تو ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے زیورات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔
شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا اور خوشی میں لال چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلے رات برتن میں دودھ باہر نکال کر رکھ دیتی ہے، اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے، اور ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے کہ شہر جا کر ان 3 لال کو بیچ دو اور آتے وقت محل بنوانے والے مزدور لے آنا۔ اور باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کی طرح بنا کر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل بن کر تیار ہو جاتا ہے، جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایک ایسا خوبصورت محل جس میں نوکر چاکر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری بنوا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی بھی چلتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر جیسا وہ جنگل بن کے تیار ہو جاتا ہے، اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے، دیکھو تو صحیح کہ کون سی ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پہ ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں، اور پھر بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ اس کے محل جاتا ہے۔ شہزادی اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کر ان سب سے ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا پہنی ہوتی ہے۔ شہزادی کی شان و شوکت، محل کی خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ کو اور باقی شہزادیوں کو حیران کر دیتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، اور میں بھی تمہارے کہنے پر میں اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، تو ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سبھی شہزادیاں آپس میں بات کرنے لگتی ہیں، اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنی ہوئی ہے، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی؟ اتنے میں ہی کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے خستہ حال کپڑے پہنے ہوئے کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پہ بادشاہ کو یاد آتا ہے یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور میں نے تو اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے ہی بتایا تھا کہ شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں شہزادی سے تم کو آزاد کروا کے تمہیں لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری جائیداد مانگ لے۔ تو شہزادی بولتی ہے جی نہیں ابا حضور، میں وہی شہزادی ہوں جو میں کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے
کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے اور ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی اس وقت یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ پیارے میرے دوستو، ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو، اللہ ہمیں جس حال پر رکھے اس میں خوش رہو۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔